بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو صبر کی تلقین فرمائی ہے اور نصیحت کی ہے کہ اپنی قوم کے مسخروں کی پرواہ نہ کرو، بلکہ جو کچھ بھی آپ پر اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اسے ویسے کہ ویسے ہی ان کو سنا دو۔ یہ نہ سوچو کہ وہ آپ کا مذاق اڑائیں گے، اور پھر جو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے وحی نہیں ہے تو ان سے کہو کہ اپنے معبودوں سے کہہ کر اس طرح کا کوئی کلام لے آؤ، تو پھر دیکھو کہ وہ نہ لا سکیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے ان کے معبود بناوٹی ہیں اور ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ان کا انکار صرف اس بنا کی کوشش پر کرے گا تو ضرور اسے دنیا ملے گی، لیکن جان لو کہ اس کی موت کی آخری ہچکی کے ساتھ وہ سب کچھ چھوڑ کر تنہا ہی جائے گا، اور پھر جن طریقوں سے اس نے اپنی دنیا بنائی ہے اور دولت سمیٹی ہے وہاں اس کو حساب دینا ہوگا۔ تو آخرت کی دنیا میں اسے محل کے بجائے کبھی نہ ختم ہونے والا آگ کا الاؤ ملے گا۔ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر اس کی خدائی میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں، ان کے دیوی دیوتا، پیر بزرگ کی نظر و نیاز کرتے ہیں تو وہ صرف اپنے بڑوں کو تقلید میں کرتے ہیں، ان کے پاس اس کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے، اور اللہ کی کتاب کو، اس کے نبی کو نہیں مانتے ہیں، خود بھی غلط راستوں پر چلتے ہیں اور دوسروں کو بھی غلط راستوں پر چلاتے ہیں، اور نہ ہی وہ آخرت کے جزا و سزا کو مانتے ہیں، تو ایسے لوگ سخت ظالم ہیں۔ ایسے لوگوں کو ایک عذاب خود گمراہ ہونے کا اور دوسرا عذاب دوسروں کو گمراہ کرنے کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک وقت تک ڈھیل دیتا ہے اور دنیا آزاد چھوڑتا ہے کہ جو راستہ چاہے اختیار کرو، جب کہ ان کو کتابوں اور انبیاء کے ذریعے اچھے برے کی تمیز سکھا دی گئی ہے، تو اگر وہ نہ سنبھلیں اور ان میں کوئی ایسا باقی نہ رہ جائے جو خود بھی صحیح راستے پر چلے اور دوسروں کو بھی نصیحت کرے، تو ان کی حجت تمام ہو جاتی ہے اور وہ اللہ کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو صبر کی تلقین فرمائی ہے اور نصیحت کی ہے کہ اپنی قوم کے مسخروں کی پرواہ نہ کرو، بلکہ جو کچھ بھی آپ پر اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اسے ویسے کہ ویسے ہی ان کو سنا دو۔ یہ نہ سوچو کہ وہ آپ کا مذاق اڑائیں گے، اور پھر جو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے وحی نہیں ہے تو ان سے کہو کہ اپنے معبودوں سے کہہ کر اس طرح کا کوئی کلام لے آؤ، تو پھر دیکھو کہ وہ نہ لا سکیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے ان کے معبود بناوٹی ہیں اور ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ان کا انکار صرف اس بنا کی کوشش پر کرے گا تو ضرور اسے دنیا ملے گی، لیکن جان لو کہ اس کی موت کی آخری ہچکی کے ساتھ وہ سب کچھ چھوڑ کر تنہا ہی جائے گا، اور پھر جن طریقوں سے اس نے اپنی دنیا بنائی ہے اور دولت سمیٹی ہے وہاں اس کو حساب دینا ہوگا۔ تو آخرت کی دنیا میں اسے محل کے بجائے کبھی نہ ختم ہونے والا آگ کا الاؤ ملے گا۔ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر اس کی خدائی میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں، ان کے دیوی دیوتا، پیر بزرگ کی نظر و نیاز کرتے ہیں تو وہ صرف اپنے بڑوں کو تقلید میں کرتے ہیں، ان کے پاس اس کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے، اور اللہ کی کتاب کو، اس کے نبی کو نہیں مانتے ہیں، خود بھی غلط راستوں پر چلتے ہیں اور دوسروں کو بھی غلط راستوں پر چلاتے ہیں، اور نہ ہی وہ آخرت کے جزا و سزا کو مانتے ہیں، تو ایسے لوگ سخت ظالم ہیں۔ ایسے لوگوں کو ایک عذاب خود گمراہ ہونے کا اور دوسرا عذاب دوسروں کو گمراہ کرنے کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک وقت تک ڈھیل دیتا ہے اور دنیا آزاد چھوڑتا ہے کہ جو راستہ چاہے اختیار کرو، جب کہ ان کو کتابوں اور انبیاء کے ذریعے اچھے برے کی تمیز سکھا دی گئی ہے، تو اگر وہ نہ سنبھلیں اور ان میں کوئی ایسا باقی نہ رہ جائے جو
خود بھی صحیح راستے پر چلے اور دوسروں کو بھی نصیحت کرے تو ان کی حجت تمام ہو جاتی ہے اور وہ اللہ کی گرفت میں آ جاتا ہے۔